إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 20 جمادی الاول 1443 ہجری مطابق 24 دسمبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے تبلیغیوں کی حقیقت اور فضائل اعمال کا جھوٹ آپ کی عدالت میں. اولاً تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر پیدا کیا اور انگنت نعمتوں سے نوازا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا. انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، جس دن بعد چہرے سفید ہوں گے اور بعد سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب اپنے کفر کا عذاب چکھو. اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے: تبلیغیوں کی حقیقت، فضائل اعمال کا جھوٹ آپ کی عدالت میں. یہ ساری باتیں جو آج کے اس خطبے میں آپ کو بتائی جائیں گی، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ اس کتاب کے اندر فضائل اعمال کے اندر کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے. آج آپ کی عدالت میں یہ کتاب پیش ہے. مولانا زکریا صاحب نے فضائل پر کتابیں لکھی ہیں، مثلا فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، فضائل صدقات وغیرہ. انہی کتابوں کو تبلیغی جماعت کی تعلیمی مجالس میں پڑھنے اور سننے کی بیعت لی جاتی ہے. فضائل اعمال کا ترجمہ عربی زبان کے علاوہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ہو چکا ہے.
چونکہ عرب کا عقیدہ، مملکت سعودی عرب کا عقیدہ توحید بہتر ہوتا ہے، توحید کا عقیدہ ان کا بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، اس لیے انہیں فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین پڑھائی جاتی ہے، تاکہ تبلیغی جماعت کے شرکیہ عقائد، تبلیغی جماعت کے اندر جو شرکیہ عقائد ہیں وہ عربوں سے چھپایا جا سکے۔ آئیے فضائل اعمال میں جھوٹ پر مبنی باتوں کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر، 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی۔ حوالہ فضائل اعمال نماز باب جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 360 آپ کی عدالت میں۔ نمبر 2، ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کی غلبے سے گر نہ جائے، نعوذ باللہ۔ تبلیغی اعمال، فضائل نماز باب 100 صفحہ نمبر 374۔ تبلیغی بزرگوں کو تو 15 برس لیٹنے کی نوبت نہیں آتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان باندھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبِ نیند سے گرنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور اگر کوئی عمل کرتا ہے غیر مقبول ہے فہو مردود، تو وہ مردود ہے میرے بھائیوں۔ اور اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا الزام نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ کی عدالت میں۔ نمبر 4 حضرت زین العابدین روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ کتنا؟ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ فضائل اعمال نماز باب صوم صفحہ نمبر 378۔ 17 رکعت پڑھنے میں، 17 رکعت جو فرض ہے 5 ٹائم میں، کتنا مشکل ہوتا ہے، یہاں حضرت 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کتنا؟ 1000 رکعت۔ فضائل اعمال باب صوم صفحہ نمبر 378 آپ کی عدالت میں۔ فیصلہ آپ کریے، کیا اسلام اس طریقے بڑے بڑے ریکارڈ بنانے کا دین ہے؟ نمبر 5، ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے اسی فضائل اعمال کے اندر، وہ روزانہ 1000 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتے، جب پاؤں تھک جاتے یعنی کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے تو 1000 رکعت بیٹھ کر پڑھتے۔ فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 588۔ اگر مولانا زکریا نے یہ واقعات اس لیے لکھے ہیں کہ ان کا نام گینز بک آف ورلڈ میں ریکارڈ میں درج کر لیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر شریعت سازی کی گئی ہے تو ہم دو زانوں ہو کر پڑھنے اور سننے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ شریعت کی اتنی دیدہ دلیری سے مذاق نہ اڑائیں اور ورنہ اللہ سے ڈریں۔ میرے بھائیوں، نمبر 6، حضرت جنید سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو ننگا دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی آدمی ہے، آدمی وہ ہیں جو شونیسیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں شونیسیہ کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھ کر مراقبے میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکے میں نہ پڑنا۔ فضائل اعمال ذکر باب اول صفحہ نمبر 437۔ میرے بھائیوں، یہ انہی کی کتابوں سے سارے حوالے موجود ہیں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل ایمان والے صوفیہ ہیں اور انہیں علم غیب بھی ہوتا ہے،
کہ شیطان کسی کو خواب میں کیا کہہ گیا ہے، شیطان کس کو کیا کہہ گیا ہے، یہ صوفیہ کو ہوتا ہے غیب کا علم میرے بھائیوں۔ آئیے نمبر 7، ابو سنان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا، دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے چپکے سے کہا فضائل اعمال جلد سوم صفحہ نمبر 361۔ میرے بھائیوں، قبر کتنی گہری کھودی گئی تھی، ایسے ہی جھوٹ واقعات کو سچ سمجھ کر تبلیغی جماعت کے حضرت جی مولانا انعام الحسن 1992 میں، 1993 میں اور 1994 کے اجتماعات میں ان الفاظ کے ساتھ بیعت لیتے تھے۔ بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے، حالانکہ مولانا الیاس 1944 میں فوت ہو گئے تھے۔ نمبر 8 میرے بھائیوں، شیخ عبدالواحد مشہور صوفیہ میں ہیں۔ انہوں نے خواب میں نہایت خوبصورت لڑکی دیکھی جس نے کہا میری طلب میں کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں۔ انہوں نے 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی، 40 برس نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ فضائل اعمال، فضائل نماز باب سوم صفحہ نمبر 356، فضائل اعمال ان کی کتابوں سے دلائل۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ بات غلط ہے کہ صوفیہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، بلکہ خوبصورت لڑکیوں کے لیے بھی جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 9، ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے آیا، وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے۔ یہ انتظار میں بیٹھا رہا، نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی اور اس سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں، عشاء کی نماز تک اس میں مشغول رہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے۔ پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور درود و وظائف پڑھتے رہے۔ اسی میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی، فوراً آنکھ کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار و توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں، نہ ہی آنکھ کی جو نیند سے بھرتی نہیں۔ میرے بھائیوں، فضائل اعمال جلد سوم صفحہ نمبر 386، یعنی 17 گھنٹے نان اسٹاپ عبادت۔ کتنا؟ 17 گھنٹے کنٹینیو نان اسٹاپ، کہیں رکنا نہیں ہے، 17 گھنٹے نان اسٹاپ عبادت۔ نیز جو لوگ صوفیہ کو ملنا چاہیں اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ فرمائیں۔ آئیے نمبر 10، فضائل اعمال سے سارے دلائل موجود ہیں میرے بھائیوں، اور یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جن کے قصے کہانیوں کا یہ ملفوظات میرے بھائیوں، عقیدے کے نام پہ کچھ نہیں، قرآن حدیث کے نام پہ کچھ نہیں میرے بھائیوں، آپ کی عدالت میں ہیں۔ آپ فیصلہ کرو کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ کو کہیں قرآن کہیں حدیث نہیں ملے گی میرے بھائیوں، سارے قصے کہانیوں پر جو ہے مبنی ہے یہ کتاب۔ آپ سوچیں کون سا دین پیش کیا جا رہا ہے اور کون سا جو ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ آئیے نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے تو ہر وقت روتے تھے اور دعا استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ وہی نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی۔ عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی اور کوئی نہیں۔ جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں،
لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ فضائل اعمال باب 2 صفحہ نمبر 497۔ اس کے نیچے مولانا زکریا صاحب نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت لکھا ہے کہ یہ روایت جھوٹ ہے، یہ روایت من گھڑت ہے۔ کس نے لکھا؟ مولانا زکریا نے خود ہی لکھا ہے۔ جھوٹ سنا کر کسی کو درست کرنے کے بجائے سچائی کو عام کرنا چاہیے، جھوٹ کے بجائے سچائی کو عام کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام کا اسلوب دعوت میں یہی تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرماتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ چیز تو اور کسی نبی کو نہ ملا، یہ چیز اور کسی صحابہ کو نہ ملا میرے بھائیو، کہ وضو کے پانی سے کون سے گناہ جھڑتے ہیں۔ فضائل اعمال باب اول صفحہ نمبر 304۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیاں مولانا زکریا لکھتے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی بار بار سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ پارا حفظ ہو چکا تھا۔ کتنا؟ میرے والد صاحب کا جب دودھ چھڑایا گیا، جب وہ دودھ پینا چھوڑ دیے تو کتنا حفظ ہو گیا تھا؟ 3 ورق، ہے نا، 3 یعنی پاؤ پارا حفظ ہو چکا تھا، اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا۔ اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا سے مخفی فارسی کا معتدہ بھی اور حصہ بوسطہ سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فضائل اعمال حقیقت صحابہ باب 10 صفحہ نمبر 180 ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، صحابہ تلقی نے ان صحابہ میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا ہے، جن سے 13 حدیثیں روایت کی جاتی ہیں۔ بھلا 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ 7 برس کی عمر کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ فضائل اعمال حقیقت صحابہ باب 11 صفحہ نمبر 178۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے، جن سے 8 روایتیں منقول ہیں۔ فضائل اعمال حقائق صحابہ باب 11 صفحہ نمبر 189۔ مولانا زکریا صاحب نے 7 سال کی عمر میں اپنے والد صاحب کو مکمل قرآن اور بہت کچھ یاد کروا دیا، جبکہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرما دیا کہ 7 برس کی کیا عمر ہوتی ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ 7 برس کی کیا عمر ہوتی ہے، اور یہاں انہوں نے جو ہے پورا قرآن یاد کروا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی پجلیوں کو کوڑے سے مارتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے۔ نہیں، ہم نے ان سے درجنوں میں اچھی طرح مزاحمت کریں گے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 592۔ میرے بھائیوں، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک نوجوان، میرے بھائیوں یہ سارے قصے کہانیاں فضائل اعمال کی کتاب کے حوالے سے ہے۔ پوری کتاب فضائل اعمال کے اندر جو میں پیش کرتا ہوں پورے حوالے جات کے ساتھ موجود ہے، آپ دیکھ ڈالیں، ہے نا، بغیر سر پیر کی باتیں ہیں میرے بھائیوں، قصے کہانیوں پر مبنی پوری کتاب ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایک آیت، نہ قرآن نہ حدیث، کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں۔ یہ کون سی چیزیں پڑھ کر کے جو ہے لوگوں کو اصلاح کی جا رہی ہے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ ہم نے فضائل اعمال کے دلائل کے ساتھ، ہے نا، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں ہم نے آپ کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریے کہ یہ فضائل اعمال نامی کتاب جو تبلیغی جماعت پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، اس سے لوگوں کا کیا بھلا ہونے والا ہے میرے بھائیوں، اور کون سی نیکی ان کو ملنے والی ہے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کے پاس کوئی توشہ اور پانی نہیں تھا، جب اسے کرتا دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا اچھا ہے۔ نہ احرام باندھا، نہ لبیک کہا،
کہیں لا لبیک جواب نہ ملے، اس کے بعد کہا اے اللہ، لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا، میرے پاس کوئی چیز قربانی کے لیے نہیں سوائے اپنی جان کے، میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول فرما۔ اس کے بعد چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد غیب سے آواز آئی، یہ اللہ کا دوست ہے، خدا کا قتیل ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کی تجہیز و تکفین کے رات کو اسے خواب میں دیکھا اور پوچھتا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا جو شہدائے بدر کے ساتھ ہوا بلکہ اس پر بھی کچھ زیادہ ہوا۔ میں نے پوچھا زیادہ ہونے کی وجہ کیا؟ کہنے لگا وہ کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے اور میں عشق مولا کی تلوار سے ہوا۔ فضائل اعمال حج صفحہ نمبر 221۔ یقیناً تبلیغی جماعت کے بزرگوں کے علاوہ صحابہ کرام سے مقابلہ بازی کوئی ادنا درجے کا مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ اصل میں تبلیغی جماعت کے ساتھ رہ کر ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ انسان صحابہ کرام کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایسی بدعات، ایسی خرافات کی کتاب سے دور رکھے اور قرآن و سنت کے اوپر ہمیں چلنے والا بنائے، کتاب و سنت کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ایسی بدعات، ایسی خرافات جس کے اندر ملفوظات مغلظات بھرے ہوئے میرے بھائیوں، ایسی کتاب سے رب العالمین دور رکھے دنیا کے سارے مسلمانوں کو۔ عقید توحید ملاحظہ ہو، ایک کفن چور کے متعلق لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر، ایک کفن چور کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے ایک قبر کھودی تو اندر سے ایک شخص تخت پر بیٹھے قرآن سامنے رکھ کے تلاوت میں مصروف تھا۔ نظر آئے نیچے نہریں چل رہی تھیں، یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اسے قبر سے نکالا، 3 دن بعد اس کو ہوش آیا اور قصہ سنایا۔ بعض لوگوں نے اس کی قبر دیکھنے کی تمنا کی، اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے۔ اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں۔ رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کو دیکھا، کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا۔ میرے بھائی، قبر میں رہ کر کے قبر جو ہے پتہ پوچھا جا رہا ہے۔ فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 659۔ اس قصے کا جھوٹ ہونا خود اسی قصے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک طرف لوگوں نے اسے قبر سے نکالا اور دوسری طرف لوگوں نے اس سے قبر کا پتہ پوچھا۔ اس سے جھوٹ کا جو ہے اور بڑا کیا ہو سکتا ہے واقعہ میرے بھائیوں، کہ لوگوں نے اسے قبر سے نکالا ایک طرف اور دوسری طرف لوگوں نے اس سے قبر کا پتہ پوچھا۔ مشہور بزرگ ابن الجلا فرماتے ہیں میرے والد کا انتقال ہوا، انہیں نہلانے کے لیے تخت پر رکھا گیا تو وہ ہنسنے لگے، نہلانے والے چھوڑ کر چل دیے۔ فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 660۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا، میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دو، مجھے معلوم ہے کہ تو میرا نہیں بلکہ یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے، اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا۔ فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 660۔ میرے بھائیوں غور فرمائیں، کیا دین اسلام میں روایت کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں ان بزرگ کا نام و نشان تک نہیں، آخر روایت بیان کرنے کے لیے کوئی تو اصول ہونا چاہیے۔ شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ واقعی مر گیا، میں نے اسے غسل دیا اور دفن کیا۔ جب میں نے اسے قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 660۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں جو آپ تک بتائی جا رہی ہیں، آپ کو جو سنائی جا رہی ہیں، آپ خود فیصلہ کریں، اپنی دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیں
کہ یہ فضائل اعمال جو لوگ پڑھتے ہیں اور جن کے اندر یہ سارے مغلظات موجود ہیں میرے بھائیوں، جن کے اندر یہ سارے آلتو فالتو بکواس باتیں موجود ہیں بغیر سر پیر کے میرے بھائیوں، انہی کی کتابوں سے انہی کا جھوٹ ثابت ہے میرے بھائیوں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں باب بنی شیبہ کے باہر مجھے خوبصورت آدمی کی میت پڑی نظر آئی، میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا، میں نے اسے غور سے دیکھا تو ہنسنے لگا۔ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ نمبر 671 پورے حوالے کے ساتھ میرے بھائیوں، آپ کی عدالت میں یہ کتاب فضائل اعمال نامی پیش ہے، آپ فیصلہ کرو۔ جو لوگ فضائل اعمال پڑھ کے دندناتے پھرتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، چاہے ہندوستان ہو کہ پاکستان کی بنگلہ دیش جنوب ایشیا کا جو بھی ہو، کہیں بھی ہو میرے بھائیوں، یہ فضائل اعمال، ایک صاحب کہنے لگے ابھی 4 دن کی بات ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے۔ ارے ہم نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، یار تم مسلمان بھی ہو؟ ہاں، ایک آدمی ایک وضو سے 12 دن نماز پڑھے گا، کیا ہے وہ؟ فرشتہ ہے؟ ملائکہ ہے؟ کیا ہے؟ اسے حاجت نہ پیش آئی؟ اب آپ ہی فیصلہ کرو، سارے دلائل ان کی کتابوں سے موجود ہیں میرے بھائیوں۔ کیا ان واقعات کو ماننے سے قرآن کریم کا انکار لازم نہیں آتا؟ فیصلہ قاری میرے بھائیوں، فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیروں سے کچھ نہ ہونے کا یقین دلوں میں کیسے آتا ہے؟ سفیان ثوری ایک شخص سے ملتے ہیں اور اس سے ہر قدم پر درود پڑھنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا اور منہ کالا ہو گیا، میں دیکھ کر بڑا رنجیدہ ہوا اور انا للہ پڑھی اور کپڑے سے ان کا منہ ڈھک دیا، اتنے میں آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب بہت زیادہ حسین، صاف ستھرا لباس اور بہترین خوشبو میں تیزی سے قدم بڑھائے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے میرے باپ کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا، واپس جانے لگے، میں نے ان کا جلدی سے کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر مسافرت میں احسان فرمایا؟ وہ کہنے لگے تو مجھے نہیں پہچانتا، میں محمد بن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہوں، یہ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا کرتا تھا، جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے للو پنجو جمن سبراتی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہے نا اپنا ہاتھ پھیرے، ہے نا، دیکھیں فضائل درود فصل نمبر 5 واقعہ نمبر 43 صفحہ نمبر 102۔ سفیان ثوری ایک نوجوان سے ملتے ہیں اور اس سے ہر قدم پر درود پڑھنے کی وجہ پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ میں اور میری والدہ حج کو جا رہے تھے، میری ماں وہیں رہ گئی یعنی مر گئی اور اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ کوئی سخت گناہ ہو گیا۔ اس سے میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہامہ حجاز سے ایک ابر آیا اور اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا، اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا جو پھولا تھا پیٹ۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت دور کی؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ نعوذ باللہ۔ فضائل درود میرے بھائیوں اور جلد نمبر 5 واقعہ نمبر 46 صفحہ نمبر 104۔ ان واقعات سے تبلیغی جماعت اور بریلویت ایک ہو جاتے ہیں۔ نیز میرے بھائیوں گستاخی کی بھی حد کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ عورت کے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ انبیاء کی گستاخی، نبی کی گستاخی، رسول کی گستاخی، اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ اپنی کتابوں کے اندر اس قدر جو ہے میرے بھائیوں۔ ایک بزرگ کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی، گفتگو کے دوران راہب نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ 40 دن تک فاقہ کر لیتے تھے، تو ان بزرگ نے 60 دن تک فاقہ کر کے دکھا دیا، وہ راہب مسلمان ہو گیا۔ فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 572۔ بس میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے عقیدے کو جس طریقے سے آپ ورجنل سامان مارکیٹ کے اندر جب پہنچتے ہو تو آپ جو ہے
چائنا اور جاپان سامان رکھا ہوتا ہے، آپ جاپان کے سامان کو اصلی ورجنل پسند کرتے ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کے علاوہ میرے بھائیوں، اگر کوئی بات بتاتا ہے اسے دیوار پہ ماریے۔ کوئی بزرگ، کوئی ولی کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے نہ کوئی ولی آیا ہے اس دنیا میں، نہ کوئی بزرگ پیدا ہوا ہے اس دنیا کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ، اور یہ مزارات، یہ درگاہ، یہ قبر کے پجاری میرے بھائیوں، اگر ان کا پوجنا اور ان کا عبادت کرنا جائز ہوتا، ان کے قبروں کے اوپر سجدے کرنا جائز ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ شریف کے اندر ہے۔ یہاں کے لوگ، مملکت سعودی عرب کے لوگ اگر چاہتے تو اسے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے بنا کر کے پوچھتے، لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے آج کا خطبہ جمعہ آپ نے سنا ہے، فضائل اعمال سے، ان کی کتاب سے انہی کی باتیں انہی کی بتائی گئی ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ساری باتیں فضائل اعمال کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، اپنے دل سے سوچیں، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سا دین پیش کیا جا رہا ہے، اس سے ہمارے لوگوں کا کیا اصلاح ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ بس ثابت ہوا کہ تبلیغی جماعت کے بزرگ اتنے پختہ ایمان والے ہوتے ہیں کہ انبیاء کرام کے ساتھ مقابلہ تک کر لیتے ہیں، لیکن جہاد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابھی ایمان مضبوط نہیں ہے۔ شیخ علی متقی فرماتے ہیں، ایک فقیر نے فقراء مغرب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اس کو شراب پینے کے لیے فرماتے ہیں، استغفر اللہ، اس کو خواب میں شراب پینے کے لیے فرماتے ہیں۔ فضائل اعمال جلد 2 واقعہ نمبر 9 صفحہ نمبر 3 پر۔ میرے بھائیوں، اب آپ جو ہے فیصلہ کرو، آپ جو ہے فیصلہ کرو۔ یہ فضائل اعمال کی کتاب جو میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ، صفحات کے ساتھ بتائے ہیں، پوری ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن و حدیث کا درس نہ دے کر کے، قرآن کا تفسیر نہ بیان کر کے، حدیث کی باتیں نہ بیان کر کے، تبلیغی جماعت کے لوگ فضائل اعمال کھولتے ہیں اور فضائل اعمال کی قصے کہانیاں۔ اب بتائیں مجھے، ایک بزرگ ایک وضو سے 12 دن نماز کیسے پڑھ سکتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے میرے بھائیوں۔ جو چیز نبی اور رسول کو حاصل نہ ہوا، ایسے للو پنجو چمن سبراتی کو حاصل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ایسی کتاب، ایسی بکواس کتاب کو ان کے منہ پہ مار دے، اور لوگوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح منہج، وہ طریقہ، وہ منہج جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، ہم تمام مسلمانوں کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ان دنیا کے اندر یہ جو بدعات، یہ خرافات پھیلے ہوئے ہیں، ان بدعات، ان خرافات کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو گمراہی اور بدعات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو انہیں خرافات، ان بدعات سے نکال کر صراط مستقیم، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ اور ہمارے جو بھی مسلمان بھائی اس طریقے سے جو ہے گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، اور مملکت توحید کو الہ العالمین دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مملکت سعودی عرب کو رب العالمین، یہاں کے ولایت امور، یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ رب العالمین تو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔